آپ اسلام سے باہر ہیں، لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. آپ اسلام سے باہر ہیں، کوئی آپ کو جبرن اسلام میں داخل نہیں کر سکتا. نہ وہ جو جبرن لے کے آ رہا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کو جبرن لے کے آنے میں، اور نہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ دل سے تو مانتے ہی نہیں ہے بات کو. بٹ ونس یو ہیو ایکسپٹڈ اسلام، ونس یو ہیو سیڈ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب آپ نے یہ جملہ بول دیا تو پھر آپ کو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، آپ کو بات ماننی ہوگی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آئی ایم اے مسلم بٹ ڈونٹ جج می اینڈ ڈونٹ، یو کینٹ سے دیٹ ناؤ. بہت سارے ہماری زندگی میں فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے. بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے ہو سکتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی طور پہ سائنٹیفکلی ان کو جسٹیفائی نہ کر پاؤ. اب اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام کر دیا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر سائنٹیفک بحث کی جا سکتی ہے کہ خنزیر حرام کیوں ہے، کہ جی اس میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی بہرحال پوری دنیا میں، آدھی دنیا میں کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں لوگ اس کی فارمنگ بھی کر رہے ہیں اور بڑے مزے سے کھا بھی رہے ہیں. تو ہم کیوں نہیں کھاتے خنزیر کو؟ اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا نہیں کھانا. اللہ تعالیٰ اگر کسی اور جانور کا بھی منع کرتے ہیں ہم وہ بھی نہ کھاتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے جو انعام ہے وہ تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے، جس طرح کہ گائے ہے اور بکری ہے اور اس طرح کی جو ہے چکن وغیرہ آپ کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ نے حکم دے دیا، ہم اللہ کی بات مانتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نماز 5 وقت کی فرض کی، ہم کہتے ہیں 5 وقت کی صحیح ہے. اگر 10 وقت کی ہوتی تو ہمیں 10 وقت کی پڑھنی پڑتی، اگر 3 وقت کی ہوتی ہمیں 3 وقت کی پڑھنی پڑتی. جو اللہ نے کہہ دیا سمجھ آ گئی بات. اب اس کی حکمتیں شاید ہمیں دنیا میں سمجھ میں آ جائیں، شاید نہ آئیں. تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، نہ ہی اسلام نے یہ کوئی اس کے اندر یہ فیکٹر ایڈ ان کیا ہے کہ جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات سمجھ میں نہیں آ جاتے کہ اللہ نے کیوں ایسا کیا تب تک آپ اس کو فالو نہ کریں. بے شک ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ایسا ہے کہ جب آپ نے اسلام میں داخلہ لے لیا اب آپ سمعنا و اطعنا کرتے. دیکھیے جس طرح میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے مثال دی تھی کہ جس طرح ایک بندہ یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے، اب یونیورسٹی سے باہر آپ نے جو مرضی کپڑے پہننے، آپ نکر پہن کے گھومنا چاہتے ہیں آپ گھومیں، یونیورسٹی والے کچھ نہیں کہیں گے آپ کو. لیکن جب آپ نے داخلہ لے ہی لیا ہے تو اب آپ کو یونیورسٹی کے اصولوں کو ماننا پڑے گا. اگر یونیورسٹی میں یونیفارم ہے تو آپ کو پہننا پڑے گا. اب آپ کہیں جی کیوں یونیفارم کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کو جواب دے دیں کہ جی اس لیے، ہو سکتا ہے وہ جواب نہ دیں. بہرحال جواب ملے یا نہ ملے یونیفارم پھر بھی آپ نے پہننا ہے. اسی طرح سے جب آپ یونیورسٹی سے باہر تھے، آپ صبح 11 بجے اٹھے بھی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 12 بجے اٹھنا چاہتے ہیں نو پرابلم. لیکن جب آپ نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے تو آپ کی پہلی کلاس 8:30 بجے ہے. اب آپ کو 8:30 بجے سے پہلے یونیورسٹی میں ہونا چاہیے. اب آپ پوچھیں بھائی کیوں مجھے 8:30 بجے ہونا چاہیے؟ ہو سکتا ہے یونیورسٹی والے آپ کو جواب دے دیں کہ بھائی اس لیے، ہو سکتا ہے وہ جواب نہ دیں. جواب دیں یا نہ دیں آپ نے پھر بھی 8:30 بجے آنا. اسی طرح سے یونیورسٹی والے اگر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیپر جو ہے وہ جون کے مہینے میں ہوں گے، آپ کے مڈ ٹرم ایگزام جون کے مہینے میں ہوں گے. اب ویسے اگر آپ یونیورسٹی سے باہر تھے، جون کے مہینہ پورا آپ جو ہے وہ سوئمنگ پول میں اور بھاگم دوڑ میں پورا کا پورا مہینہ گزار دیں، کوئی مسئلہ نہیں. Nobody will ask you any questions. But once you are in the university، اب جون کے مہینے میں بھائی ایگزام تو ہونے اور وہ آپ کو لازمی دینے، اگر نہیں دیں گے تو فیل ہو جائیں گے آپ. اسلام بھی ایسا ہی ہے. آپ اسلام سے باہر ہیں، لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. آپ اسلام سے باہر ہیں، کوئی آپ کو جبرن اسلام میں داخل نہیں کر سکتا. نہ وہ جو جبرن لے کے آ رہا ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کو جبرن لے کے آنے میں، اور نہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ آپ دل سے تو مانتے ہی نہیں ہے بات کو. ایک بندہ جبرن مسلمان ہوتا ہے، اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ اندر سے تو مسلمان نہیں ہے، وہ اوپر سے ٹھیک ہے وہ بیچارہ مجبوری میں اس نے قبول کر لیا کیونکہ آپ نے اس کو گن پوائنٹ پہ اسلام قبول کروایا. تو یہ تو اسلام نہیں کہتا. لا اکراہ فی الدین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن بیکاز ٹروتھ اسٹینڈز کلیئر فرام فالسہڈ. But once you have accepted Islam, once you have said ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh، جب آپ نے یہ جملہ بول دیا، یہ اقرار کر دیا کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، میں مانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، تو پھر آپ کو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، آپ کو بات ماننی ہوگی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آئی ایم اے مسلم بٹ ڈونٹ جج می اینڈ ڈونٹ، یو کینٹ سے دیٹ ناؤ. The thing is now you have taken admission، آپ داخلہ لے چکے ہیں.